الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ معزز سامعین، تخلیق کائنات کے بعد سب سے پہلے وجود میں آنے والا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہیں، جن میں سے اگر ایک خراب ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی لباس جسم کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس طرح کی پردہ پوشی شوہر اور بیوی میں ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے رازداں اور پردہ دار ہوں۔ جس طرح لباس جسم کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کر کے معاشرے کے سرد و گرم سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ لباس انسان سے بے حد قریب ہوتا ہے، اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے سے بے حد قریب ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب میاں بیوی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں نہ صرف مکمل آگاہی رکھتے ہوں بلکہ ان پر عمل پیرا بھی ہوں۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں بیوی کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی تھی، آج شوہر کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے، یعنی اس کو خوش رکھے، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے رہیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا حکم مانے، بیوی اس کی تابعداری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اسے حکم دے تو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات نہ کرے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی عزت، مال، اولاد کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة فی بیت زوجہا راعیہ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی برتری کو تسلیم کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی ان پر نگراں ہیں، انہیں ادب سکھانے اور تنبیہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی شکر گزاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں جہنم میں دیکھا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے فائدہ اٹھانے کو ممکن بنائے۔ خاوند کا بیوی پر حق ہے کہ وہ بیوی سے فائدہ اٹھائے، اور عورت پر واجب ہے کہ عقد نکاح کی بنیاد پر خاوند کے طلب کرنے پر اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ اگر بیوی ہم بستری کے لیے اس کی بات نہیں مانتی تو وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے اور خاوند ناراضگی کی حالت میں رات بسر کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جسے ناپسند کرتا ہو اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ خاوند کا بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں جسے بھی وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو، وہ اسے داخل نہ ہونے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں
کہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے لیکن اس کی اجازت سے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے لیکن اس کی اجازت سے۔ نیز دوسری حدیث میں ہے کہ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر وہ ایسا کریں یعنی جسے تم ناپسند کرتے ہو ان کو داخل کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف نہ دے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ حضرت حسین بن محسن بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی کسی حاجت سے خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں۔ جب اپنی حاجت سے فارغ ہوئیں تو آپ نے سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں ان کے حق کی ادائیگی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی الا یہ کہ میرے بس سے باہر ہو۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسے رہتا ہے، وہ تمہارے لیے جنت یا جہنم کا سبب ہے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ شوہر گھر کا حاکم و نگراں ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ اسے احترام کی نظر سے دیکھے، اس کی تعظیم بجا لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، کہ ہمارے طریقے پہ نہیں، وہ شخص ہمارے طریقے پہ نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم بستری کی باتیں کسی سے بیان نہ کرے۔ جس طرح شوہر کے لیے ممانعت ہے کہ وہ کسی سے بیان نہ کرے، اسی طرح بیوی کے لیے بھی ممانعت ہے کہ وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک بدترین درجے والا وہ ہے جو اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا اس کی بیوی ہم بستری کرتی ہے اور اس کے راز کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورتیں رات کو مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دو۔ اس حدیث سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ عورت شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، کیونکہ جب مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کی بات کہی گئی ہے تو دوسرے کام کے لیے بدرجہ اولا اجازت طلب کرنی ہوگی۔ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھے لیکن اس کی اجازت سے۔ اسی طرح اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر کے لیے جائز حد تک بناؤ سنگار کرے۔ آپ نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اسے حکم دے تو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ شوہر کے چند حقوق ہیں جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی سے ہی ازدواجی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔